بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا چوتھا ویلاگ اور پیج ہے 460۔ ناظرین، قرآن کریم کا ترجمہ اور تشریح اور تفسیر معارف القرآن جلد اول، سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ، پارہ اول تا پارہ تیسرا، رکوع 8واں۔ رائٹر ہیں اس کتاب کے مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں اور دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ تم سے پہلے وہ جو شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ دوسری بات قابل غور یہ ہے کہ اس ارشاد خداوندی کے الفاظ عام ہیں کہ باطل اور ناجائز طریق سے کسی کا مال نہ کھو۔ اس میں کسی کا مال غصب کر لینا بھی داخل ہے، چوری اور ڈاکہ بھی، جن میں دوسروں پہ ظلم کر کے جبراً مال چھین لیا جاتا ہے، اور سود قمار، رشوت اور تمام بیو فاسدہ اور معاملات فاسدہ بھی جو از روئے شروع جائز نہیں، اگرچہ فریقین کی رضامندی بھی متحقق ہو۔ جھوٹ بول کر یا جھوٹی قسم کھا کر کوئی مال حاصل کر لینا یا ایسی کمائی جس کو شریعت اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے، اگرچہ اپنی جان کی محنت سے ہی حاصل کی گئی ہو، وہ سب حرام اور باطل ہے۔ اور قرآن کے الفاظ میں اگرچہ صراحتاً کھانے کی ممانعت مذکور ہے، لیکن مراد اس جگہ صرف کھانا ہی نہیں بلکہ مطلقاً استعمال کرنا ہے، خواہ کھا پی کر یا پہن کر دوسرے طریقے کے استعمال سے۔ مگر محاورات میں ان سب قسم کی استعمالیوں کو کھا لینا ہی بولا جاتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں کا مال کھا گیا، اگرچہ وہ مال کھانے پینے کے لائق نہ ہو۔ ناظرین، چوتھا ویلاگ ہمارا الحمدللہ کمپلیٹ ہوا۔ اب انشاءاللہ ہم جا رہے ہیں پانچویں ویلاگ کی طرف۔ آپ جدھر سے بھی گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے۔ ساقی نے جب بھر دیے وحدت کی مہ سے، اللہ اللہ دلوں کے ساغر بول پڑے۔ مجھ پہ پہرا دے گا کون لڑائی میں آقا صدیق اکبر بول پڑے۔ غار ثور میں داخل ہوئے جو دونوں یار، مکڑی نے تن دیا جالا کبوتر بول پڑے۔ آپ جدھر سے گزرے پتھر بول پڑے، مٹھی میں بو جہل کے کنکر بول پڑے۔